اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑیں اور شاخوں، اصول و فروع کے ضمن میں بات چل رہی ہے عدالت الہی، عدالت کے بعد اس کے نتائج اور اس کے اثرات۔ آپ حضرات کی خدمت میں مختصر گفتگو پیش کی ہے۔ سننے والے افراد اس کی جامعیت اور اس کی گہرائی کی طرف خود بخود جائیں گے اور غور و فکر کریں کہ اللہ عادل ہے اور یہ اصولی مسئلہ ہے، فطرتی مسئلہ ہے۔ عادل اس نے جتنے قانون بنائے سب عادل، اور نظام عالم جو چل رہا ہے، زندگی دنیا جو چل رہی ہے، وہ بھی عدالت کی بنیاد پر۔ عدالت الہیہ، عدالت کا مفہوم، مطلب، مقصد، معنی، وضع الشیء فی محلہ، عدالت اور ظلم کے معین کے لیے محل کا تعین کرنا، کہاں عدالت اور کہاں ظلم ہے، ان تمام چیزوں کا معین کرنا، یہ ہے عدالت۔ محل اور مقام کا معین انسان کے اختیار میں ہوگا تو ہر شخص اپنے اقدام، اپنے قدم، اپنے عمل کو برمحل قرار دے گا۔ اگر انسان کے حوالے کر دیا جائے مقام، محل کو، تو وہ اپنے اعتبار سے مقام اور محل کو جانے گا اور محل کا تعین کرے گا۔ محل کا واقعی تعین وہی کر سکتا ہے، مقام کا صحیح معین وہی کر سکتا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہو۔ لہذا عدالت کا صحیح فیصلہ پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندوں کے حوالے کریں گے تو محل اور مقام کو صحیح طریقے سے درست نہیں کر پائیں گے، اور کائنات کا خالق اور مالک اگر عدالت کے طریقے سے مانے گئے تو ہر فیصلہ اس کا عدالت کی بنیاد پر ہوگا۔ پروردگار کے علاوہ ایسی عدالت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مقام اور محل اور جگہ اور وقت اور حالات کو معین میں افعال کو بھی دیکھنا ہے، کام کو بھی دیکھنا ہے، شخصیات کو بھی دیکھنا ہے۔ کام میں ہر عمل برمحل ہے، موقع کے اعتبار سے ہے۔ رونے کی جگہ روئے، ہنسنے کی جگہ ہنسے،
یہ مقام اور محل ہے۔ رونے کی جگہ پہ کوئی ہنس رہا ہے یا ہنسنے کی جگہ پہ کوئی رو رہا ہے تو مقام اور محل کا صحیح تعین نہیں ہے، اور جہاں مقام اور محل کا صحیح تعین نہ ہو وہاں توحید نہیں ہے۔ مقام اور محل کا صحیح تعین یہ پروردگار کر سکتا ہے، عدالت اس کے ہاتھ میں ہے۔ شخصیات میں جس کی جگہ ہو اس کا وہاں رکھے، نہ کسی کو بے محل خدا بنائے، نہ رسول بے محل بنائے، نہ رسول کا جانشین رسول بنائے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو لیول ہے، جس کا جو حیثیت ہے اور جس کا جو رتبہ ہے، اس کی جگہ پہ اس کو رکھے۔ اس کے علاوہ اگر انسان اس کی جگہ پہ اس کو نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت یہ ہے کہ خدا ہے توحید، توحید کے اقرار کے بعد توحید الہی کے احکام، اس کے افعال کو اللہ ہی کے اعتبار سے انجام دیں، ورنہ جس طریقے سے لوگوں نے خدا بنایا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگوں نے رسول بنایا، اور وہ بھی اسی طریقے سے ہیں جس نے رسول کا جانشین بھی اپنے اعتبار سے منایا اور بنایا۔ یعنی مقام اور محل کی کوئی حیثیت اس کے اندر نہیں ہے، اور جہاں مقام اور محل کی اہمیت نہ ہو کہ کون کس جگہ بیٹھ جا رہا ہے، کس کی جگہ پہ بیٹھ جا رہا ہے، کون سا رتبہ حاصل کر رہا ہے، یہ ظلم، اور ظلم بہرحال اللہ کے ہاں اور اللہ کے دین میں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور ان کے جانشینوں میں نہیں پایا جاتا۔ جو جس کی منزل ہے اس کو وہی رکھے تو عدالت ہے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو رتبہ ہے، جس کا جو درجہ ہے وہیں اس کو رکھے، یہ ہے عدالت۔ ورنہ الصحابہ کلہم عدول صرف ایک نعرہ ہے اور یہ لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کل کے کل عادل ہیں۔ ہر صحابہ کے سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب عادل ہیں، اور صرف یہ ایک نعرہ ہے، ورنہ جس کا خدا عادل نہ ہو، جو توحید میں عدالت جس کو نہ مانے، اور نبوت کے سلسلے میں عدالت یا آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے بنا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں مجھے اتنا شک آیا جو کبھی نہیں آیا، آپ نے یہ صلح کیوں کر لی، آپ نے یہ کیوں کر لی، یہ شکوک اور شبہات پیدا کر دینا یعنی عدالت کا منکر ہونا۔ جب خدا کی عدالت کا کوئی منکر ہو جائے تو پھر اس کے چاہنے والے عادل کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے عدالت کے ساتھ کام لیا۔ جانے سے پہلے علی بن ابی طالب کو غدیر میں سب کا مولا بنایا، ہاتھوں پہ بیعت کرائی اور آواز دیا عادل پروردگار کے نمائندے بھی عادل ہوتے ہیں۔ عدالت کا صحیح مفہوم ہے ہر شے کو اس کا حق دے دینا۔ ایک طریقہ اور ہے کہ ہر شے کو، ہر چیز کو اس کا حق دینا، کسی کا حق چھیننا نہیں۔ اس کا معین بھی مالک کے ہاتھ میں ہوگا۔ مالک یہ طے کرے گا کس کا کیا حق ہے، کہ اس نے کس مخلوق کو کیا حق قرار دیا ہے۔ حق کے معین اور تعین کے بغیر عدالت کا تعین ممکن نہیں ہے۔ نظام عدل کا صحیح مفہوم یہ ہے، عدل کا جو نظام ہے اس کا صحیح مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا حق بیان کر دیا گیا ہے، ہر چیز کا حق بیان کیا گیا ہے۔ کسی طرح کے جال اور وضع کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے بناوٹی یا جو ہے وہ اپنی طرف سے کارنامہ کر دینے کا کسی طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
نہ قیاس ہوتا ہے، نہ استحسان ہوتا ہے، حقیر، ذلیل، کمزور، نیچا، اونچا کیا جاتا ہے، اور نہ کوئی اور شے ہے۔ یہ جو بھی کرے گا خدا کرے گا، جس کا جو حق ہے وہ خدا دے گا، اس کے حق سے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کے حق کو نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی جال سازی کی جاتی ہے، اور نہ اس کو کوئی سے حق سے گرایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے عدالت۔ حقوق اور حق کے بیان کا کام پروردگار نے پیغمبر کے حوالے کیا ہے۔ حق اس نے بیان کیا ہے، حق اللہ نے بنایا ہے، حق کو معین پروردگار نے کیا ہے، لیکن اس حقوق کو بیان کرنے والا پروردگار ہے، اس حق کو نافذ کرنے والا خالق و مطلق ہے، اس حق کو بنانے والا کریم پروردگار ہے۔ حقوق کے بیان کا کام پروردگار نے پیغمبر کے حوالے کیا ہے، اور تمام جزئیات کا بیان، تمام حصے، تمام پارٹ، تمام جز کا بیان ممکن نہ تھا، تو پیغمبر اسلام نے فَهَذَا عَلِيٌّ مولا کہہ کے حق اس نے بنایا، قانون اس نے بنایا، پیغمبر کو بیان کرنے کا حق دیا، اور وہ اتنے قانون ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، نہ اسے بچایا جا سکتا ہے، لہذا پیغمبر نے اپنے بعد جانشین بنائے تاکہ اس قانون کو نافذ بھی کیا جائے، اسے بچایا جائے اور اسے پہنچایا جائے، خدا پہچنوایا بھی جائے، منوایا جائے۔ پہچنوانے کے لیے علم چاہیے، منوانے کے لیے جسم چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے کو معین کیا، عدالت کو رائج اور قانون کو نافذ کرنے والا اور حق کو پہچاننے والا اور پہنچانے والا، کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور جس میں طاقت بھی ہے۔ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہہ کر کام علی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور ہر دور کے امام کا فرض قرار پایا نظام عدالت کی توضیح و تشریح، نظام عدالت کو واضح کرنا، اوپن کرنا، اور اس کی تشریح کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، اور دنیا میں عدالت کو قائم کرنا، یہ اماموں کا کام ہے۔ اور آخری امام کا فرض قرار پایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، یعنی قانون اللہ نے بنایا، حق اللہ نے بنایا، بیان کرنے کا حق پیغمبر کے ہاتھ میں ہے۔ پورا قانون پیغمبر بیان نہیں کر سکتے جزئیات تک، اسے اماموں کے حوالے کیا، اور اماموں نے ایک سلسلہ قائم کیا تاکہ ایک دن آئے اور دنیا ظلم و جور سے ختم ہو جائے، اور اس کے بعد عدل و انصاف کا دروازہ کھل جائے۔ اسلام میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منزل ولادت کے موقع پر خانہ کعبہ وصایت یعنی ان کے وصی اور جانشین بنانے میں، ذوالعشیرہ، ہجرت میں بستر رسول، بدر و احد میں سرداری، خندق میں سینہ عمر پہ سوار ہونا، خیبر میں دوشے ہوا پہ سوار ہو جانا، معراج میں پردہ اسرار ہونا کہ علی کے لہجے میں خدا کی گفتگو ہونا، فتح مکہ میں دوش رسول پہ سوار ہونا، غدیر میں منبر یعنی ساری امت سے بالا تر ہونا۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے فضائل و کمالات علی کے حوالے، یہ عدل الہی ہے، یہ اللہ کا عدل ہے جسے پیغمبر نے پہنچایا ہے اور مولا کائنات نے کر کے دکھایا ہے۔ اسلام کا نظام میں عدل، انسان کی ترتیب عدل، انسان کے یہ نظام، یہ قانون، یہ پرفیکٹ جو ہے وہ ہے عدالت کی بنیاد پہ۔ مرد کے لیے میدان عمل، عورت کے لیے میدان کیا ہے؟ یعنی قرن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ان کا میدان عمل ہے۔ امانت کے لیے ان تعد الامانۃ الی اہلھا، امانت کو صحیح طریقے سے اس کے اہل تک پہنچا دینا۔
فیصلے کے لیے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہاں بھی عدل کا قانون ہے کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کرو۔ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے اشہد و اغوی عدو عنکم، وزن کے لیے، ترازو کے لیے قرآن نے اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ہر جگہ جو ہے وہ صرف عدل ہے، عدل، میزان عدل۔ اور بعثت کے لیے پیغمبر کی بعثت اور نبوت کا اعلان وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ کتاب، یہ دین، یہ شریعت، یہ معجزے سب کچھ نازل کیے ہیں عادل کی بنیاد پہ۔ نماز جماعت کے لیے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیکھو ظلم کے قریب نہیں جانا، عادل کو قریب لانا۔ اور پھر اس کے بعد زوجیت میں، شادی میں فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحد، عدالت کے لیے فرمایا وَلَا يَجْمَ مِنْكُمْ شَآنُ قَوْمَ الَّذِي إِلَّا تَعْدَلُوا اعْدَلُوا، یعنی عدالت کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں ہر مرحلے میں پروردگار نے عدالت سے کام لیا اور عدالت کا حکم دیا ہے۔ عدل الہی، اسلام کا نظام، اسلام کا قانون، اسلام کی دستور صرف عدالت کے بنیاد پر ہے۔ ہر منزل پر عدالت کا قانون دیا ہے، عدالت کا حکم دیا ہے۔ عدالت الہی، عدل جملہ عقائد کی بنیاد ہے۔ ہر عقیدہ، جتنے طریقے کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اس عدالت کے عقیدے کی بنیاد عدالت ہے، بیس عدالت ہے، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے قیامت ہو، چاہے اصول میں کوئی بھی ہو، دین، مذہب، شریعت، والدین، صلہ رحمی، اچھائیاں، خوبیاں، حسنات، نیکی، جو کچھ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا تمام بنیاد منزل عدالت ہے۔ نبوت کا اس بات معجزے سے ہے، یعنی نبوت ثابت ہوتی ہے معجزے کے ذریعے، اور معجزہ ثابت ہوتا ہے عدالت سے کہ خدا غیر مستحق کی تائید نہیں کرے گا، خدا غیر مستحق کو عادل نہیں بنائے گا، خدا غیر مستحق کو یہ عہدہ، یہ معجزہ نہیں عطا کرے گا، اور اسے معجزہ نہیں دے گا جو ظلم رکھنے والا ہو، جو عدل کو قائم نہیں رکھ سکتا ہو، جو عادل نہ ہو، اسے اللہ کبھی بھی معجزہ نہیں دے گا۔ معجزہ رسول کو دیا ہے تو عدل کی بنیاد پر دیا ہے۔ قیامت کا دار و مدار بھی عدل پر ہے، قیامت ڈیپینڈ ہے، رکی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے عدالت کی بنیاد پر۔ اسی لیے عدل کو توحید کے بعد اصول دین اور مذہب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے عدل کو توحید کے بعد، عدل کو توحید کے بعد اصول دین اور مذہب کا درجہ دیا گیا۔ توحید کے بعد پہلا رتبہ ہے عدالت کا، اصول، مذہب، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ ہیں عدالت کے اوپر۔ توحید مان گئے تو اس کے نیچے جو کچھ بھی آئے گا وہ عدالت کی بنیاد پر آئے گا۔ عدل الہی کا سب سے پہلا منکر ابلیس تھا، غیر افضل کو مسجود بنا دیا۔ اس کا اعتراض تھا کہ جو افضل نہیں ہے ان کا تو نے سجدہ کرا دیا، یعنی پہلا منکر جو عدالت الہی کا ہے کہ تیرا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، وہ کیا ہے؟ ابلیس تھا۔ عدل کا ایک شعبہ، ایک حصہ مسئلہ جبر و اختیار بھی ہے، یعنی مجبور ہے یا اختیار ہے۔ بندہ مجبور ہوگا تو اسے سزا دینا خلاف عدل ہوگا، یعنی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ مجبور ہے، وہ غلطیاں کر دے رہا ہے۔ لہذا جبر کا عقیدہ ظالموں کی ایجاد ہے تاکہ اپنے عیوب کی ذمہ داری پروردگار پہ ڈال کر قوم کو خاموش کر سکیں کہ ہماری غلطی نہیں، یہ تو حکم الہی ہے، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اپنی تمام خرابیاں، نقص و عیب کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے تاکہ قوم خاموش رہ جائے اور اپنی برائیاں معاذ اللہ خدا کے اوپر ڈال دیں۔
امت نے اپنے تحفظ کے لیے، امت نے اپنی حفاظت کے لیے خدا کو قربان کر دیا، خدا کے اوپر سارے بلیم، سارے الزامات لگوا دیے۔ آل محمد نے عظمت الہی کے تحفظ کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے۔ آل محمد نے عظمت الہی کے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، امت نے اپنے کو بچانے کے لیے خدا کو قربان کر دیا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آل محمد نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ عدل الہی کی بنیاد پہ کیا، حکم پروردگار کی بنیاد پہ کیا ہے، لیکن دنیا والوں نے اپنے آپ کو برائیاں کا مرکز بنا کر سارا الزام، سارا بلیم خداوند عالم کی ذات پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد یہ دعویٰ کر دیا کہ جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا۔ آل محمد نے مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں سب کچھ برداشت کیا ہے، عدل الہی کو دنیا کے سامنے رائج کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا، عدالت کو باقی رکھا۔ جبر اختیار کا صحیح فیصلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپنے میں ابو حنیفہ سے گفتگو کے درمیان کیا، یعنی جبر کیا ہے، مجبور ہے یا اختیار ہے، اس کا فیصلہ ہمارے ساتویں امام نے ابو حنیفہ سے بات کرتے ہوئے کیا ہے کہ معصیت کا دار و مدار، برائی کا دار و مدار، غلطیوں کا دار و مدار تو بندوں پر عذاب کیوں نہیں ہے؟ اگر خدا ہے معصیت کا تو بندوں پر عذاب کیوں؟ اور اگر بندہ اور معبود دونوں ہیں تو عذاب میں دونوں حصے دار ہوں معاذ اللہ۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو بندہ ذمہ دار ہے، وہ پوری اچھائیوں کا اور پوری خرابیوں کا، اور وہی فاعل مختار ہے، بندہ ہی سارا کام کرتا ہے۔ برائیاں میں اللہ نہ حصے دار ہے، نہ برائیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو فاعل مختار بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عدل الہی کے انکار کی دلیل یہ ہے، جو لوگ عدل الہی کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے قانون عدالت کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، یعنی قانون عدالت کا پابند انسان نہیں ہو سکتا، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ عدل الہی کے انکار کی دلیل ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر صحیح کا ارادہ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، غیر صحیح کا ارادہ بھی نہیں کرتا پروردگار۔ جب اس کے چاہنے والے نہیں ارادہ کرتے، تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، تمہارا ارادہ بھی پروردگار، تو اللہ غیر صحیح کا کبھی ارادہ نہیں کرتا، جو صحیح ہے وہی حکم ہے، وہی عدل ہے۔ ظلم کے دو ہی اسباب ہیں۔ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ دو ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہے جہالت، نہیں معلوم ہونے کے اعتبار سے انسان ظلم کرتا ہے، یا احتیاج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے۔ پروردگار دونوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ نہ جاہل ہے نہ ضرورت مند ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اسے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پروردگار دونوں سے پاک و پاکیزہ ہے، لہذا اس کے یہاں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے اندر ظلم کہیں پایا ہی نہیں جاتا، وہ ہر طریقے کے ظلم سے پاک ہے، نہ اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے نہ احتیاج اور ضرورت پائی جاتی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ظلم کرتی ہیں، ظلم کرواتی ہیں۔ نمرود نے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے ایک بے گناہ قیدی کو قتل کر دیا کہ گویا زندہ کو مردہ بنا دیا، اور یہ دلیل الوہیت، اپنے خالق ہونے کو دلیل بنا دیا، ثابت کیا، جبکہ بے گناہ کو قتل کرنا ظلم ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تم اپنی خدائی کو ثابت کر رہے ہو تو ایک طریقے کا ظلم کر کے، کسی بے گناہ کو قتل کر کے،
اور یہ دلیل ہے کہ باطل خدائی ظلم سے چلتی ہے، تو اب خدائے برحق کے بارے میں عدل کا عقیدہ عظیم ترین واجب میں ہوگا، اس لیے کہ غیر خدا، باطل خدا اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے، اور اصل برحق خدا ہے جو عادل ہے اور عدل ہی کو دنیا کے سامنے رائج کرتا ہے اور عدل ہی کو باقی رکھتا ہے۔ جب خدا عادل ہے، پروردگار عادل ہے، تو اس کا نمائندہ بھی عادل ہی ہوگا۔ یہ کامن سینس ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی آئیں گے سب عادل ہوں گے۔ جب وہ پروردگار عادل ہے تو اس کا نظام بھی عدل کی بنیاد پر ہوگا، اس کے سارے قوانین عدل کی بنیاد پہ ہوں گے، اور اس کی طرف سے عدل ہی عدل ہوگا، اور اس کے جتنے بھی نمائندے ہوں گے وہ عدل قائم کرنے والے ہوں گے۔ یہ بات طے ہے۔ تو ہر محاذ پر، ہر میدان زندگی پر انصاف نہ کر سکے وہ نہ رسول ہو سکتا ہے نہ امام ہو سکتا ہے۔ رسول اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل قائم کریں، عدل کے راستے پر ہیں، کیونکہ وہ پروردگار عادل کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اگر انسان کی زندگی میں کسی بھی موڑ پر، اپنے کسی بھی مرکز پر وہ غیر خدا کا مطیع فرما بردار رہا ہو، وہ ظلم کا شکار رہا ہو، وہ بت پرست رہا ہو، وہ دوسری چیزوں کے غیر خدا کی پرستش کر رہا ہو، یا اور بندگان خدا پہ ظلم کر رہا ہو، گھروں میں ظلم کر رہا ہے، مال جائیداد لوٹنے میں، تخت و تاج لینے میں، عہدہ لوٹنے میں ظلم کر رہا ہے، تو نہ وہ رسول ہو سکتا ہے اور نہ امام ہو سکتا ہے۔ اللہ عادل ہے تو اس کے بھیجے ہوئے بندے بھی عادل ہی عادل ہیں، اور اس کے ہاں ظلم کسی طریقے سے نہیں پائے جاتا۔ قرآن مجید میں ظلم کے مصادیق میں شرک ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جسے شرک، ذرہ برابر شرک ایسا ظلم عظیم ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں ظلم کے مصدر، ظلم کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک کی بنیاد پر، حدود الہی سے تجاوز کرنا، اللہ کے حد سے، اللہ کے حدود سے، اللہ کے قانون سے، اللہ کے احکام سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کر لینا، یہی ظلم ہے اور شرک ہے۔ کفر اختیار کرنا یہ بھی شرک ہے۔ قانون خدا کے خلاف فیصلہ کرنا یہ شرک ہے، ظلم ہے۔ آیات الہی کا انکار کرنا یہ ظلم ہے، اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ مسجدوں کی آبادی سے روکنا، مسجدوں میں نہ جانے دینا یہ ظلم ہے۔ گواہی کو چھپا دینا یہ ظلم ہے۔ آیات خدا سے منہ موڑنا یہ ظلم ہے۔ یہ جیسے اعمال شامل ہیں انہی کی روشنی میں پوری تاریخ اسلام کے ظلم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ظلم اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور ظلم بالکل شرک سے قریب ہے، چاہے وہ حدود الہی کے تجاوز ہو یا کفر اختیار کرے، قانون خدا کی خلاف ورزی کرے، آیات الہی کا انکار کرے، آیات دکھتی ہو، آیات خاموش ہو، آیات بولنے والی ہو، یہ آیات الہی، یہ شعائر الہی کا انکار کرنا یہ بھی ظلم ہے، شرک ہے۔ اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ اکڑ ہے، اکڑ، تکبر، یہ شرک ہے اور ظلم ہے۔ مسجدوں کی آبادی سے روک لینا اور نہیں آباد کر دینا اور نہیں جانے دینا یہ بھی ظلم ہے۔ گواہی کو چھپانا یہ ظلم ہے۔ آیات خدا سے اعراض کرنا، اللہ کے آیات سے منہ موڑنا یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے، اور ظلم پروردگار کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ عدالت الہی کا اقرار کرنے والا ہر طریقے کے ظلم اور شرک سے منزہ ہے، پاک ہے، پاک صاف ہے۔ لہذا اعمال شامل ہیں، انہی کی روشنی میں پوری تاریخ اسلام کے ظلم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کے ہر طریقے کا فیصلہ انہی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ نہ ظلم ہو،
نہ شرک ہو، خدا کی ذات سے وابستہ ہو جائے، اور اللہ ہمیشہ عادل کا پیغام دیتا ہے، نبی بھی بھیجے تو عادل، امام بھی بھیجے تو عادل، اس کا سارا قانون عادل کی بنیاد پر ہے، اس کے اندر ظلم کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ ظلم کی پہچان اور اس کے فیصلے کے بعد قرآن مجید کے اس اعلان کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، لا ینالو عہد الظالمین۔ جناب ابراہیم نے دعا کیا تھا، میرے پروردگار میری ذریت میں آواز دیا، یہ ذریت میں تمہارا عہدہ چلے گا لیکن یہ ظالموں تک نہیں ملے گا، یعنی امامت ظلم، نیابت ظلم میں نہیں آ سکتی، جانشینی پیغمبر کی وہ ظلم کے اعتبار سے نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے پروردگار نے کہا کہ یاد رکھو یہ ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہے وہ عہدہ الہی نہیں ہے، اور جہاں جہاں عہدہ الہی ہے وہاں کہیں طریقے کا ظلم نہیں پایا جاتا ہے۔ عادل پروردگار ہے، اس نے عدل کو پیدا کیا ہے، عدل کو رائج کیا ہے، عدل کو بھیجا ہے، عدل کا قانون ہے، عدل کا دستور ہے، عدل کا پیغام ہے، عدل ہی عدل باقی رہے گا، اور عدل میں کوئی کسی طریقے کی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کسی طریقے سے خرابی نہیں ہوگی۔ لہذا جو لوگ عدل کے قائل ہیں، عدل کے ماننے والے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیں کہ میرا خالق عادل ہے، اس کا سارا قانون عدل کی بنیاد، اس نے جو نبی اور امام بھیجے وہ بھی عادل ہیں، اور ان کے سارے قانون عدل کی بنیاد پر ہے۔ ظلم اور شرک اس مذہب میں قریب نہیں آ سکتا۔ جہاں ظلم اور شرک پیدا ہو جائے وہ کسی اور دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے، خدا کا نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، عدل کو رائج کرتا ہے، عدل کا قانون بناتا ہے، عدل کو حقدار بناتا ہے، عدل کو آیات الہی بناتا ہے، نشانی پروردگار بناتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ بحمد اللہ، عدل الہی کے موضوع پر یہ ہماری 10ویں گفتگو تھی جو تمام ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ اسے دیکھتے رہیں اور اسے سماعت کرتے رہیں، اور اسے فیڈ بیک دیجئے، اور اس کے اعتبار سے جوابات دیجئے، اور سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، دوسروں تک پہنچائیے، دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ادا کریے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔